السلام علیکم۔ ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے وزیر خزانہ پاکستان کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے اپیلیں جو فائل کی تھیں فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف، جس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو سودی نظام چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، یہ اسلام کے منافی ہے۔ تو جس بینک نے اسپیشلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نیشنل بینک آف پاکستان اور کچھ پرائیویٹ بینکس نے بھی اس کے خلاف اپیلیں کی تھی کہ جناب سودی نظام چلنا چاہیے، ایسا ظلم نہ کریں۔ تو اب یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے وزیر خزانہ کی طرف سے کہ پاکستان یعنی اسٹیٹ کی طرف سے دائر کی گئی اس فیصلے کے خلاف جتنی اپیلیں ہم وڈرا کر رہے ہیں اور ہم اسلامی نظام کو پروموٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہاں پہ میں کچھ باتیں بتاتا چلوں کہ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 75-76 سال ہونے والے ہیں، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو پری ایمبل ہے، جو اوپننگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے آئین کی، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو اسلام کے منافی ہو۔ لوگوں کو اسپیشلی مسلمانوں کو اسلام، قرآن اور سنہ کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع میسر کیے جائیں گے، اسلامک ماحول دیا جائے گا، اسلامک قوانین کی پاسداری ہوگی۔ اس کے باوجود اتنے سالوں سے سودی نظام چل رہا تھا۔ اب یہ جو اپیلیں وڈرا کی جا رہی ہیں فرام دا سائیڈ آف اسٹیٹ، یعنی ریاست جو ہے اس فیصلے کے خلاف جو اپیلیں دائر کی اس کو واپس لے رہی ہے، اس کے پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں قانونی نقطے سے اگر بات کروں۔ نمبر ایک کہ واقعی وہ اسلامک نظام کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہوں تو شاید اپیل وڈرا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اسلامک نظام چلنے دیا جائے، سودی نظام کو ہم ختم کرتے ہیں۔ میں یہ وجہ کیوں بیان کر رہا ہوں کہ اتنے سالوں سے کبھی اس کے سودی نظام کے خلاف بات نہیں کی گئی، یہ فیصلہ ہونے کے بعد ہی کیوں اسٹیٹ جو ہے اپنی اپیلیں واپس لے رہی ہے، اور اپیل بھی کیوں فائل کی تھی؟ یعنی کہیں نہ کہیں وہ چاہتے تھے کہ سودی نظام چلیں۔ خیر، ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ واقعی اسلامک نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ جو ہے اپیلیں ساری وڈرا کر رہی ہے، اور دوسری بات جو ہے جو میرے نزدیک قانونی طور پہ وہ یہ ہے کہ فیصلہ اتنا سٹرونگ نیچر کا تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا جس کے خلاف اپیل دائر کی گئی کہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اپیل میں بھی اس کا فیصلے کا جو ہے رزلٹ کیا آنا ہے۔ جب بھی کوئی شخص اپیل دائر کرتا ہے کسی فیصلے کے خلاف جس سے وہ ناراضگی ظاہر کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب اس کا رزلٹ کل کو کیا آنا ہے۔ تو دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اسٹیٹ کو چونکہ پتہ ہے کہ اپیل کا رزلٹ بھی ہمارے خلاف آنا ہے، تو آنا تو فیصلہ خلاف ہی ہے، آ جا کے آپ نے اسلامک نظام پہ ہی آنا ہے، تو کیوں نہ آپ پہلے ہی وہ کام کر دیں اور لوگوں کو اوپر بھی ایک اچھا امیج دکھائیں اور احسان چڑھائیں۔ سو یہ دو ریزنز ہو سکتی ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ اسلامک نظام ہونا چاہیے بینکنگ کا۔ اب دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ممکن اس کو کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کویسچنز پیدا ہوتے ہیں کہ آپ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کریں گے۔ پاکستان کے اندر جو سب سے کمزور ترین چیز ہے وہ امپلیمنٹیشن ہی تو ہے۔ لا کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لا میکنگ اچھی خاصی ہے آپ کے ملک کے اندر، امپلیمنٹیشن نہیں، اس کی ایگزیکیوشن نہیں، عمل درآمد نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آلریڈی جو لوگ سود پر قرضہ لے چکے ہیں بینکوں سے، اب کیا وہ سودی نظام کے تحت جو پہلے چل رہا تھا قسطیں ویسے ہی واپس کریں گے سود کے ساتھ، یا فوری طور پہ ان کو جو ہے اسلامک نظام میں کنورٹ کرتے ہوئے سود ختم کر دیا جائے گا؟ اور اب یہ آلٹرنیٹ روٹ کیا لے کر آئیں گے؟ کیونکہ آپ کے ملک کی تو ٹریڈ بھی ٹھیک نہیں، تجارت بھی ٹھیک نہیں، آپ کی ایکسپورٹس نہیں اچھی، بہت سارے اور مسائل ہیں۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جہاں تک یہ ہے کہ رزلٹ کی بات ہے جو انہوں نے فیصلہ لیا وہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور فیڈرل شریعت کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد بھی حقیقی معنوں میں ہونا چاہیے، یہ صرف باتوں کی حد تک اور سٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، واقعی سودی نظام کو ختم کیا جانا چاہیے، کیونکہ سودی نظام کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود لیتے دیتے ہیں اللہ اور رسول کی اس سے جنگ ہے۔ شکریہ۔